السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہد بلاگ آل ان ون۔ بلاسپور سے بغداد شریف کی زیارت کا یہ دوسرا ویڈیو ہے اور ناظرین میں آ چکا ہوں ابھی مہاراشٹر کے ناگپور شہر میں، جہاں اللہ کے نیک ولی بابا تاج الدین بابا آرام فرما ہیں۔ بابا تاج الدین اپنی حیات زندگی میں بہت سارے کرامت ان سے ظاہر ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے ایک نیک پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی بارگاہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس ساتھ ہی ساتھ آپ کے ظاہری زندگی اور آپ کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری جو ہمیں معلومات چلے گی، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جلیل القدر ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جن کے بارگاہ میں آج کئی زندہ کرامتیں موجود ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ راستے کے کنارے پر ایک سونار کا مکان تھا، تو حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سونار سے کہا، بابو یہ مکان خالی کر دو۔ سونار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور وہ مکان خالی کر دیا۔ اسی رات کو مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، اور جب صبح آ کر یہ منظر سونار نے دیکھا تو وہ کانپ کر رہ گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ آپ رحمت اللہ تعالی کو پا لیا اور دوڑ کر آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی اولیاء اللہ کی اسی کرامتی بارگاہ کی زیارت کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام حضرت سید بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی والدہ کا نام بی بی مریم صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ان اولیاء اکرام میں کیا جاتا ہے جنہوں نے دین کی خدمت کے خاطر اور حقوق العباد ادا کرنے میں ایسی مثال زندگی گزاری جو محتاج تعارف نہیں۔ ناظرین، حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مذہب اور ملت کے لوگوں سے محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے وقت آپ عام بچوں کی طرح روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، آپ بالکل خاموش تھے۔ وہاں پہ جو عورتیں اور آپ کی نانی جان تھی، انہیں لگا بچہ یا تو گونگا ہے یا مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ آپ کے نانی کے کہنے کی وجہ سے تانبے کے ایک سکے کو گرم کر کے آپ کے پیشانی میں اور آپ کے رانوں کو داغا گیا، جس سے آپ تھوڑا وقت کے لیے روئے اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ نشانیاں آپ کے جسم مبارک پر تاعمر رہا۔ جب آپ 1 سال کے عمر کے تھے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 9 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی آپ کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ آپ کی آگے کی پرورش آپ کی نانی جان نے کی، اسی وجہ سے آپ کو شیخ صدیقی کہتے تھے، کیونکہ آپ کے نانا جان میرا صاحب شیخ صدیقی تھے۔ آپ جب مدرسہ پڑھنے جاتے تھے تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ کے مدرسے میں کامٹی کے ایک مشہور بزرگ عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی تشریف لائے، اور جیسے ہی ان کی نگاہ آپ پہ پڑھی، آپ نے مولانا صاحب سے کہا کہ اس پڑھے ہوئے کو کیا پڑھاتے ہو، یہ تو پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہے۔ اور آپ کا ایک اور مشہور واقعہ بہت ہی زیادہ سنا جاتا ہے
کہ مدراس سے ایک شخص آپ کے پاس آیا جو آپ کا چاہنے والا تھا اور آپ سے کہنے لگا کہ اے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں تو بہت سے امیر لوگ نذرانہ لے کر آتے ہیں، تو حج میں بھیج دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ وقت گزرتے گیا، آپ کے پاس بہت سے شخص آتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے، آپ کو پیسے، نذرانے اور قیمتی چیزوں سے آپ کو نوازتے، لیکن آپ اپنے لیے کچھ نہ رکھتے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور لنگر بنا کے لوگوں کو بٹوا دیا کرتے تھے۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ پتہ نہیں بابا صاحب کب مجھ پہ نظر عنایت کریں گے، لیکن وہ آپ کا چاہنے والا تھا، وہ انتظار کرتا رہا۔ بہت وقت گزر گیا اور حج کا سمے قریب آ گیا۔ ایک دن وہ اداس ہو کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں بابا جی کب مجھ پہ کرم فرمائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کے قریب گئے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ تب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہے اور اپنے آپ کو بہت سے حاجیوں کے بیچ پاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی سارے ارکان پورے کرتا ہے، حج کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عمرہ بھی کرتا ہے۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب سارے حاجی تو واپس لوٹنے لگے ہیں، اب مجھے بھی لوٹنا چاہیے۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ بابا صاحب اس کے سامنے حاضر ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب کیا واپس نہیں چلنا ہے، کب تک یہیں رہو گے؟ اور انہوں نے پھر سے اس کے پیٹھ پہ ایک زوردار مکہ مارا اور وہ اپنے آپ کو اسی پیڑ کے نیچے پاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ کے بازو میں یہ بہت ہی پیاری خوبصورت سی مسجد ہے۔ ابھی ہم اندر سے بھی جائیں گے، دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، بہت ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے۔ آپ کی بارگاہ کے ٹھیک پیچھے ایک کنواں ہے جسے دودھیا کنواں کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں، کیونکہ اس کنویں کا بھی بہت ہی زیادہ مرتبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کنویں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اپنے پیروں کو اس کنویں میں ڈبا دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، ابھی کے سمے میں اس کنویں سے پانی موٹر سے کھینچ کے لاتے ہیں اور اس پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے حضرت سے پوچھتے ہیں اس کنویں کے بارے میں۔ جو ہے یہ سرکار تعویل والی کا کنواں ہے جی، آپ جب حیات میں تھے جی یہاں بیٹھتے تھے، اس زمانے میں جو لوگ جمع ہوتے تھے، جی جی حضرت، آپ بولتے تھے وہاں کیسا ہوگا ہمارا، آپ بولتے تھے یہی پانی کا نام اچھا ہو جائے۔ جی جی، بہت سارے کرامات ہیں اس کنویں کے بارے میں حضرت۔ جی 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 حضرت، شکریہ بہت بہت جانکاری دینے کے لیے۔ جی جی باجی، کچھ اگر آپ بتا پائیں۔ یہ دودھ کا پانی بہت ہوا ہے، صفا والا پانی ہے، اس کے سب فائدے اٹھاتے، دور دور کے لوگ آتے۔ یہ ہم ابھی پی سکتے ہیں باجی؟ تو آپ ہم کو کچھ اچھا، تو حضرت یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ ہم پی لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ناظرین آپ دیکھیں، یہ ہے وہ کنویں کے جانے کا راستہ، جسے ابھی کے سمے میں لوہے کے جالیوں سے ڈھک دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس میں کود نہ جائے یا کوئی بچے کھیلتے ہوئے گر نہ جائیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات میں تھے تو اسی کنویں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اپنے پیر مبارک کو اس کے اندر ڈبو کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت کی وجہ سے اس پانی کی یہ تاثیر ہو گئی تھی کہ یہ بالکل سفید ہو گیا تھا دودھ کے جیسے، اس لیے اس کنویں کو دودھیا کنواں کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے
کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور وہ کہنے لگا کہ بابا مجھ پہ کچھ کرم کر دیں، آپ اپنے ایک خادم کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجے، اور آپ نے اسی پانی سے اس شخص کو نہلا دیا، اور وہ اس کوڑ کی بیماری سے پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اس کنویں کی زیارت کر لیجئے۔ یہ کنویں کا پانی پہلے دودھیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے بتایا کہ وقت کے ساتھ بابا ساتھ یہ پھر سے تاج الدین واپس کے پہلے جیسا ہو گیا۔ کرامات کے بارے میں اگر میں ذکر کرتا رہوں تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا، اس لیے کچھ خاص کرامات جو بہت ہی کم دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقت عطا کی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ غیر مسلم تھا اور آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بابا کے دعاؤں سے اس کے یہاں ایک بیٹا ہوا۔ کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ اس بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اس کا جتنا بھی علاج کیا جاتا، اس کی طبیعت اور خراب ہوتی چلی جاتی، اور ایک دن ایسا آیا کہ بچے کی جان چلی گئی اور وہ مر گیا۔ سارے رشتہ دار اور محلے والے آ کر جمع ہو گئے اور اب غیر مسلم طریقے سے اسے جلانے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس ٹی صاحب کی محبت بابا صاحب سے اتنی زیادہ تھی اور ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا، وہ کہنے لگے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بابا صاحب کی دعاؤں سے یہ بچہ ہوا ہے اور یہ کیسے مر سکتا ہے۔ اب جب بابا صاحب خود ہی آئیں گے تو وہ چاہیں تو اس بچے کو جلا دیں یا دفنا دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہے تھے، تبھی اچانک آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے باہر کی طرف آئے اور اپنے کوچوان جس کا نام ہیرا تھا، ہیرا کوچوان سے کہا کہ آپ بگی نکالیں، کیونکہ وہ ٹی کا گھر ناگپور شہر سے تھوڑی دور پہ تھا۔ آپ نے اس سمت اشارہ کیا اور بگی میں بیٹھ کے نکل گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا، آپ کے پیچھے دوڑنے لگے، کیونکہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی آپ بگی میں بیٹھ کے نکلتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے۔ سارے لوگ دوڑتے ہوئے اس ٹی کے گھر پہنچے جہاں وہ بچہ مرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی بابا وہاں پہنچے اس بچے کو اپنے گود میں لے لیے اور ایسے گود میں لے کر ٹہلانے لگے، تھپ تھپانے لگے جیسے ہم بچے کو کھلاتے ہیں یا سلاتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں اس بچے کو اس کی ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ لو تمہارا بیٹا سو رہا تھا، اب اٹھ گیا ہے اور اسے آپ دودھ پلاؤ اور اسے کھلاؤ۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اس بچے کو گود میں لیا، وہ بچہ آنکھیں کھول کے کھیلنے لگا۔ سارے لوگوں نے یہ منظرہ دیکھا کہ کئی گھنٹوں سے جو بچہ مرا ہوا تھا اچانک کھیلنے کیسے لگا۔ یہ اللہ کی شان اور اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ ایسے بہت اور بھی واقعات ہیں، جیسے کہ ایک گلاب چائے والا تھا جو کہ بابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لیکن بابا کے کہنے پہ جب لوگ اس کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چائے والا اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر میں لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ ایسے بہت سے کرامات آپ سے ظاہر ہوئے۔ 17 اگست 1965 بمطابق 16 محرم 1344 ہجری میں آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ آپ کی عمر صرف 67 سال 6 ماہ تھی۔ یہ جو ڈیگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے پاس رکھا گیا ہے۔ لوگ آج بھی آتے ہیں اور اپنی محبت اور اپنے حیثیت کے حساب سے یہاں چاول اور پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں،
اور اسی پیسے اور چاول سے آپ کا روزانہ لنگر بنایا جاتا ہے اور یہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لنگر کھانا بھی دکھا دیتا ہوں۔ ویسے ابھی لنگر کھانے بند ہے کیونکہ دن کے وقت کھانا بنتا ہے اور دوپہر تک تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن ایک بار میں آپ کو یہاں کے نظارے دکھا دیتا ہوں کہ لنگر کھانا کیسا ہے۔ یہ ابھی گیٹ بند ہے یہاں پہ، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنگر کھانا ہے جہاں روزانہ کھانا بنتا ہے بابا تاج الدین کے نام سے اور بانٹا جاتا ہے۔ یہ میں ابھی اندر آ گیا ہوں اور اندر سے آپ دیکھ لیجئے یہ کیسا بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ ہے۔ محمد توحید خان، یہ محمد توحید بھائی توحید بھائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ اپنی آئی ڈی ان کو بتاؤں تاکہ وہ سبسکرائب کریں، تو آپ موبائل نکال لیں۔ میں لنگر کھانا آیا ہوا تھا بابا تاج الدین کی لنگر کھانے کی ویڈیو بنانے کے لیے، تو توحید بھائی ملے۔ بھائی سرچ میں لکھ دیں شاہد بلاگس آل ان ون۔ تو ناظرین اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اتنے کرامات ہیں کہ بتاتے بتاتے پتہ نہیں ویڈیو کتنا لمبا بن جائے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریں اور انہیں سبسکرائب بھی کروائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔